الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے قرآن کریم سے موضوع جن آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ آغاز میں ہم ماہ مبارک رمضان سے متعلق ایک روایت اہل بیت علیہ السلام کو مطالعہ کرتے ہیں۔ من لا یحضر الفقی میں جلد نمبر 2 صفحہ 135 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وارد ہوا ہے، من فطر فی ھذا الشہر مؤمنا صائما، جس نے اس مہینے میں ایک روزہ دار مومن کا روزہ کھلوایا یعنی افطار کرایا، کان لہ بذلک عند اللہ عز وجل عتق رقبۃ، تو اس بنیاد پہ اللہ عز وجل کے نزدیک وہ ایک غلام کو گویا کہ آزاد کرانے کا اسے ثواب ملے گا، ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، اور جتنے اس کے گناہ گزر چکے ہیں ان سب سے اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ فقیل لہ یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے اللہ کے رسول، لیس کلنا نقدر علی ان نفطر صائما، ہم میں سے ہر کوئی تو یہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ فقال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی کریم، اللہ تبارک و تعالی انتہائی کریم ہے، یعطی ھذا الثواب منکم من لم یقدر الا مذقۃ من لبن، کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عنایت کر دے گا کہ جو شخص اگر قدرت نہیں رکھتا سوائے دودھ کے ایک چند گھونٹ یا دودھ سے ملی ہوئی کسی شے کی، پانی سے دودھ ملا کے شربت ٹائپ جیسے بناتے ہیں، اس کے ذریعے سے کیوں نہ آپ روزہ کھلوائیں، یفطروا بہا صائما، کہ اس کے ذریعے سے وہ کیا کرے کہ روزہ کھلوائے، او شربتن، اگر وہ نہیں ہے اس کے پاس، اس کی استطاعت بھی نہیں ہے کہ وہ دودھ سے مخلوط کر کے کوئی مشروب بنائے اور وہ پلا کے روزہ افطار کرائے، تو میٹھا پانی لے، او شربتن من ماء عذب، تو میٹھے پانی کے گھونٹ سے وہ افطار کرائے، او طمیرات لا یقدر علی اکثر من ذالک، کہ جس کے پاس یہ قدرت اور طاقت موجود نہیں ہے وہ اس کے اوپر یعنی چند کھجوریں لے لیں اور چند پانی کے گھونٹ ہیں اس کے ذریعے سے افطار کرائے، لیکن اس ثواب کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دے، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے انتہائی برکت اور عظمت رکھی ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں دوسری چیز کا حکم ہے وہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں صدقہ دیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عموماً ان عبادات میں ایسی چیزوں کا تذکرہ ہے کہ جس سے معاشرے کی بنیادی ضرورت پہ پوری ہوتی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں اگر کسی کو خوراک نصیب نہیں ہوتی تو وہ معاشرے کے اندر ظالم جابر معاشرہ یا اس کی حکومت ہے، وَإِلَّا اللہ تعالیٰ نے ایسے احکام وضع کیے ہیں اور ہمارے اوپر عائد قرار دیے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ کوئی شخص بھی اس دنیا کے اندر بھوکا نہیں رہ سکتا۔ لہذا آپ نے ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے دیکھا افطار کرانے کا حکم ہے، اسی طریقے سے فدیہ کا حکم ہے کہ مطعام دیا جائے، اگر کوئی روزے نہیں رکھ سکتا 750 گرام چاول یا آٹا، اس کی رقم نہیں دے سکتا، ضروری ہے کہ گندم یا چاول دے 750 ایک مطعام۔ اسی طرح کفارہ جب آ جائے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، یا 60 مسکینوں کو چاول دے دیں 750 گرام، ہر مسکین کو ایک ایک یعنی 3 پاؤ چاول یا 3 پاؤ گندم دے دیں کہ اس سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یا غلام آزاد کرانے کا حکم ہے یا کھانا کھلانے کا حکم ہے، وَإِلَّا روزے رکھے ہو کہ ایک سخت ہے کہ ایک روزہ توڑنے کا یا چھوڑنے کا جان بوجھ کے ترک کر کے توڑنے کا
جو کفارہ ہے وہ کیا ہے؟ 60 روزے کہ 31 روزے لگاتار رکھنا اس کے لیے ضروری ہیں، وإلا دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گی اسے ترتیب۔ اسی طرح سے ایک اور حکم جو آیا وہ ہے صدقہ اللہ کی راہ میں کثرت سے دے، اور خداوند متعال کی راہ میں جو کثرت سے صدقہ دیتا ہے، چاہے آٹے کی صورت میں ہو، چاول کی صورت میں ہو، رقم کی صورت میں ہو، اس کا عظیم اجر ہے۔ ماہ مبارک میں اس کا خصوصی حکم وارد ہوا ہے، اس لیے قلیل ہو یا کثیر ہو، اللہ کی راہ میں صدقے کے عنوان سے، یعنی راہ الہی میں صدقے سے مراد ہے کہ اللہ کی راہ میں پیسہ دینا۔ صدقے سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ بلاؤں کو بھگانے کے لیے فقیر کے معدے میں سارے کے سارے ٹرانسفر برائیاں اور بیماریاں کر دیں اور پھر وہ غریب کے معدے کو کھلا دیں۔ صدقے سے یہ معنی مراد نہیں ہے، عمومی ہے۔ اگرچہ اس نوعیت کے صدقے کا بھی حکم وارد ہوا ہے، لیکن یہ ایک اس کا رخ ہے اور قلیل رخ ہے۔ اصل رخ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کثرت سے مال کا خرچ کرنا ہے، جس سے انسانوں کی ضرورت پوری ہو۔ جس مال سے کسی کی ضرورت ہی نہیں پوری ہوتی، یا جس مال کو دے کے جتلایا جائے اور اس کے اوپر احسان جتلایا جائے، اس مال سے بہتر ہے کہ جتلانے والے مال سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک اچھے کلمات بول کے اس کا دل خوش کر دیتے، نہ کہ اسے اذیت میں مبتلا کریں کہ مال خرچ کیا اور اس کے بعد طرح طرح سے اسے جتلایا جائے۔ بہرحال آپ نے ان سطور میں ملاحظہ کیا کہ صدقے کا حکم وارد ہوا ہے، اور یہ صدقے کا جو حکم ہے وہ انشاءاللہ کسی اور موقع کے اوپر ہم ملاحظہ کریں گے۔ جن کے موضوع پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور ہم گزشتہ درس میں ایک روایت پڑھ رہے تھے، اس روایت کو میں آپ کی خدمت میں اختتام تک لے کے جاتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالی آگے دیکھیں گے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت منقول تھی کہ امام علیہ السلام نے تفسیر فرات میں یہ وارد ہوئی ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چند دن ہو گئے میں نے امام علی علیہ السلام کو مدینہ میں نہیں پایا، تو محبت اب غلبہ حاصل ہوا کہ میں کسی طرح ملاقات کروں، زیارت کا شرف حاصل کروں، لیکن کسی جگہ پہ بھی انہوں نے نہیں دیکھا۔ جناب ام سلمہ مخزومیہ کے پاس آئے کہ شاید انہیں کوئی خبر ہو، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انہوں نے پوچھا کہ اے برادر انصاری کیا حاجت ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ اپنے مولا آقا سیدی امیر المومنین علیہ السلام کو چند دن سے مدینہ میں نہیں دیکھا، تو شوق میرے اوپر غالب آیا کہ جا کے دیکھوں تو صحیح کہ کہاں پر ہیں، کس حال میں ہیں۔ تو آپ سے اس لیے میں نے یہ سوال کیا کہ ممکن ہے کہ آپ کی اطلاع میں اور خبر میں ہو۔ انہوں نے کہا کہ جابر امیر المومنین علیہ السلام سفر میں ہیں۔ تو جابر نے کہا کہ کون سے سفر میں؟ کہا کہ علی علیہ السلام برحات کے سفر میں ہے، یا برحات کے سفر میں ایک جگہ کا نام ہے، اور 3 دن سے اسی سفر میں ہیں۔ فقلت فی ای برحات یا برحات، کہا کہ کون سی وہ جگہ ہے؟ فاجافت الباب دونی، یعنی انہوں نے دروازے کو بند کر دیا، کوئی خاص بتایا نہیں، یعنی فاجافت الباب دونی کہ دروازے کے پیچھے سے ہی انہوں نے مجھے جواب دیا کہ بیان کیا اے جابر کہ مجھے اس طرح سے محسوس ہوتا تھا، گمان یہ تھا کہ تمہارے علم میں یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن تمہارے علم میں نہیں ہیں، تو جاؤ مسجد نبوی میں، وہاں پہ آپ امام علی علیہ السلام کو تھوڑی دیر بعد دیکھ لو گے۔ جابر آ کہ امام مسجد نبوی میں، تو وہاں پہ دیکھا کہ امام علی علیہ السلام فَإِذَا أَنَا بِسَاجِدٍ مِّن نُورٍ وَصَحَابٍ مِّن نُورٍ وَلَا أَرَى عَلِيًّا، کہ میں نے ایک شخصیت کو دیکھا نور کی حالت میں ہے، سجدہ کرنے والے کے ہمراہ ہوں میں، اور ایک بادل کو دیکھا جو کہ نور میں ڈھنپا ہوا ہے، لیکن امام علی علیہ السلام کو نہیں پایا۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ام سلمہ نے اس طرف مجھ کو ابھارا تھا، لیکن جب میں وہاں پہ آیا ہوں تو نہیں دیکھا۔ اور یہ صورت ہے کہ تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے کہ سحاب جو ہے وہ چھٹ گیا، اور وہاں سے امیر المومنین علیہ السلام
ظاہر ہوئے، یعنی بادل تھا، وہ بادل نورانی ایک جلوے میں تھا، تو اس کے پھر وہ آہستہ آہستہ چھٹا اور سامنے آیا۔ یہ روایت سنداً ضعیف ہے، لیکن آپ کی خدمت میں اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ اس کا تذکرہ علماء نے کتابوں میں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کا ٹکراؤ کسی اور حدیث یا آیت سے نہیں ہوتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس میں ایک اگرچہ جدید مطلب ہے، لیکن وہ مطلب بعید نہیں ہے، جو جنات کے عنوان سے وارد ہوا اس سے بعید نہیں ہے۔ نمبر تین، یہ سارے کے سارے امور ابتدائی امور کہ بادلوں کا ایک نورانی جھمگٹا ہے، اس سے امام علی علیہ السلام کا برآمد ہونا ہے، یہ امور ممکن ہے فقط جابر بن عبداللہ انصاری کے لیے عیاں ہو رہے ہوں، یعنی تمثلات کی صورت میں یہ چیزیں عیاں ہو رہی ہوں۔ اس کی تشریح ایک اور پیرائے میں کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے جو شاہد ہے، جہاں شاہد مثال جس کو ہم نے اپنے مطمع نظر قرار دینا ہے، وہ نیچے والا اس روایت کا حصہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَفِي كَفِّهِ سَيْفٌ، امام علی علیہ السلام جب وہاں سے اس بادل سے سامنے آئے، اترے، تو ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، یقطر دمن، اس سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ فقام الیہ الساجد، تو سجدہ کرنے والا، جو دیکھا کہ ایک سجدہ کرنے والا بھی تھا نا، ایک بادل تھا اور ایک سجدہ کرنے والا نورانی جلوے میں چیز تھی۔ فضمہ الیہ، وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جڑ گیا اور ان کے پیشانی کے درمیان، آنکھوں کے درمیان سامنے بوسہ دیا اور کہا الحمدللہ یا امیر المؤمنین الذی نصرک علی اعدائک، کہ اس اللہ کے لیے حمد و تعریف ہے تمام کی تمام، یہ امیر المؤمنین جس اللہ نے آپ کو آپ کے دشمنوں کے اوپر نصرت دی ہے، وفتح علی یدک، اور آپ کے ہاتھوں کے اوپر فتح عطا کی ہے، لک الی حاجۃ، آپ کی میری طرف اگر کوئی میری ضرورت ہے تو بتائیں۔ قال حاجتی الیک ان تقرأ ملائکۃ السماوات منی السلام، میری ایک ہی تجھ سے گزارش اور ایک ہی میری ضرورت ہے کہ آسمانوں کے ملائکہ کو میری طرف سے سلام کہنا، وتبشرہم بالنصر، اور انہیں اس فتح کی بشارت سنانا۔ ثم رکب السحاب، پھر امام علی علیہ السلام بادل کے اوپر سوار ہوئے، فطارا، اور پھر پرواز کی، فقمت الیہ، میں ان کی طرف آگے بڑھا اور کہا کہ یا امیر المومنین لم اراک بالمدینہ ایاما، میں نے آپ کو کئی دن نہیں دیکھا، یعنی ثم رکب السحاب، وہ جو ساجد سجدہ کرنے والا تھا غالباً وہ بادلوں کے اوپر سوار ہوا اور چلا گیا، پرواز کر گیا۔ تو پھر جابر بن عبداللہ انصاری امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے چند دنوں سے آپ کو نہیں مدینہ منورہ میں دیکھا، تو شوق اور رغبت کا غلبہ میرے اوپر طاری ہوا، ام سلمہ مخزومیہ رضی اللہ عنہا کے پاس میں گیا، تو انہوں نے ان سے میں نے سوال کیا، تو ان کے دروازے پہ میں کھڑا رہا، وہ آئیں اور انہوں نے بتایا کہ کیا تمہاری حاجت ہے، انہوں نے پوچھا اور میں نے پھر ساری یہ بات بتائی، تو امام علی علیہ السلام نے فقالت، انہوں نے ام سلمہ نے کہا، اب جابر اپنا پورا واقعہ سنا رہے، میں وہ سطور آپ کے سامنے کاٹ کے بیان کر رہا ہوں کہ وقت کی قلت ہے، ہم دیگر امور کو پڑھ سکے۔ تو وہ جو مکالمہ ہوا تھا جناب ام سلمہ اور جابر کے درمیان، وہ سارا جابر نے امام علی علیہ السلام کو بیان کیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد، پھر جابر نے بتایا کہ میں آیا مسجد میں دیکھا اور یہ ساری کی ساری امور ہیں۔ فقال علی، ہم اپنے نیچے مقصد کی طرف آتے ہیں کہ جابر نے پوچھا یہ بادل کیا تھے، یا آپ کی ہاتھ میں تلوار کا ہونا، قطرات کا، خون کے قطرات کا ٹپکنا، برہات میں آپ کا 3 دن ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے جابر سے کہا کہ ما اغفلک، کہ تم اس سے کس قدر غافل رہے ہو، اما علمت، تمہیں معلوم نہیں ہے، ان ولایتی عرضت علی اہل السماوات، میری ولایت آسمانوں کے اوپر، اہل آسمان جو آسمانوں پہ رہتے ہیں ان کے اوپر پیش کی گئی، ومن فیہا واہل الارضین، اور جو کوئی آسمانوں میں ہے، اور اسی طرح زمین والوں کے اوپر پیش کی گئی، ومن فیہا، اور جو زمین میں بستے ہیں، فابت طائفۃ من الجن،
جن کے گروہ نے میری ولایت کا انکار کر دیا۔ فبعثنی حبیب محمد بہذا السیف، اس تلوار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بھیجا ہے۔ فلما وردت الجن، جب یہ جنات میرے پاس آئے، افترقت الجن، تو جن 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ثلاث فرقن، 3 حصوں میں، فرقتاً طارت بالہوا، ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جو ہوا میں اڑتا تھا، فاحتجبت منی، وہ تو مجھ سے پنہا ہو گیا، چلا گیا، دور ہو گیا، وفرقتن آمنت بی، اور ایک ان میں گروہ تھا جو میرے اوپر، میری ولایت پر ایمان لے آیا، وہی الفرقۃ التی ننزل فیہا الآیہ من قل اوحی، کہ قرآن کی آیت ہے نا سورہ جن کی، کہ کہہ دیجئے کہ میرے اوپر وحی کی گئی ہے، کہ کچھ جنوں نے قرآن کو غور سے اور توجہ سے سنا اور کہا کہ یہ قرآن عجب ہے، اس کی طرف امام نے اشارہ کیا، یہ اسی گروہ کی طرف، اسی گروہ کے لیے آیت اتری ہے۔ وَفِرْقَةٌ جَحَدَتْنِي حَقِّي، اور ایک وہ گروہ ہے کہ جس نے میرے حق کا انکار کیا، فَجَادَلْتُهَا بِهَذَا السَّيْفِ، سیف حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ میں نے پھر ان سے جہاد کیا، مجادلہ کیا، لڑائی کی اس تلوار سے جو میرے محبوب، میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، حتیٰ قتلتها عن آخرها، یہاں تک کہ اس گروہ کے آخر فرد تک کو میں نے قتل کیا۔ فقلت، جابر کہتے ہیں میں نے کہا الحمدللہ یا امیر المؤمنین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے ساتھ مختص ہیں اے امیر المومنین۔ فمن کان ساجد، یہ سجدہ کرنے والا کون تھا جسے میں نے نور کے ایک حالے میں دیکھا ہے؟ قال اکرم الملائکہ علی اللہ صاحب الحجب، یہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ میں سب سے باعزت ترین فرشتہ ہے جو کہ صاحب الحجب ہے۔ حجب جمع ہے حجاب کی، حجابوں والوں کا صاحب ہے۔ وکلہ اللہ تعالی بی، کہ اللہ نے اس کو میرے اوپر موکل قرار دیا ہے، اذا کان ایام الجمعہ، جب روز جمعہ ہوتے ہیں، یاتینی باخبار السماوات، تو یہ آسمانوں کی خبریں میرے پاس لے کے آتا ہے، والسلام من الملائکۃ، اور ملائکہ کا سلام لے کے آتا ہے، ویأخذ السلام من ملائکۃ السماوات الیہ، اور پھر وہ میری جانب سے آسمانوں میں موجود ملائکہ کی طرف سلام لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک روایت تھی کہ جس سے چند نتائج لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کو بعض علماء نے ذکر کیا ہے، اور وہ نتائج کیا ہیں؟ ان میں سے پہلا نتیجہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی ولایت جنوں ان سب کے اوپر ہی مشتمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام سب کے لیے ولی ہیں، سب کے لیے امام ہیں۔ نمبر 2، امام علیہ السلام کی ایک گروہ جنات سے لڑائی ہوئی، بقیہ 2 گروہ بھی ہیں، خصوصاً جو ہواؤں میں رہتے ہیں ان میں دشمن پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی نگاہوں سے غائب ہو گئے اور ان سے لڑائی یعنی فرار کر گئے، لڑائی نہیں کی۔ انہوں نے آ کے لڑائی کی اور ایک گروہ ان کے اوپر ایمان لے آیا۔ بس یہاں پہ مومن اور غیر مومن کی تفریق بیان کرنا اصل میں مقصود تھی، کہ آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے روایات ہمارے پاس موجود ہیں جن میں یہ تفریق موجود ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے موضوع کی طرف، اور وہ ہے کافر جن۔ کافر جن کے اوپر کافی ہمارے پاس موجود ہیں آیات اور روایات۔ البتہ اس سے پہلے ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں سنا دوں کہ یہ واقعہ بھی ہمارے لیے مفید ہے تجزیہ تحلیل کی صورت میں، کیونکہ ان سب چیزوں کے بعد ہم ایک نتیجہ لیں گے۔ تو یہ واقعات الکافی میں وارد ہوا ہے، الکافی میں جلد نمبر 4 صفحہ 295 میں۔ اس میں حکیمہ بنت موسیٰ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر ہیں حکیمہ، وہ ذکر کرتی ہیں رأیت الرضا علیہ السلام، میں نے امام رضا علیہ السلام کو دیکھا، واقفاً علی باب بیت الحطب، باب بیت الحطب، حطب کے
گھر کے دروازے کے اوپر تھے۔ یہاں پہ اس طرح توجہ رہے، یہ بھی سندن ضعیف بنتی ہے، لیکن الکافی میں موجود ہونے کی وجہ سے اس کی کچھ نہ کچھ ہمارے پاس قیمت بن جاتی ہے۔ اور نمبر 2، یہ کسی اور روایت سے بھی ٹکراتی نہیں ہے یا کسی آیت سے ٹکراتی نہیں، کیونکہ اگر روایت ضعیف السند ہو اور معتبر کتابوں میں بھی نہ ہو پھر تو کسی صورت قبول نہیں ہوگی۔ لیکن ایک روایت ضعیف السند ہے لیکن ہمارے اکابر محدثین نے اسے نقل کیا ہے، اب ادھر مختلف قرائن کی وجہ سے ممکن ہے کہ ہم ضعف کا جبران کر سکیں، مثلا قرآن کی آیات سے ٹکراتی نہیں ہے، دیگر روایات سے ٹکراؤ اس کا موجود نہیں ہے، ممکن ہے سندی روات کے ذریعے سے ہم اس میں کوئی جبران کر سکیں، کیونکہ ہمارے محدثین نے جو حدیثیں لی ہیں وہ حدیثیں ائمہ علیہم السلام کے اصحاب کی کتابوں سے لی ہیں، زیادہ تر اس طرح سے، زیادہ تر یہ نہیں ہے کہ ایک راوی نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے سنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ائمہ علیہم السلام کے اصحاب نے کتابیں لکھی ہوئی تھی جنہیں کیا کہتے تھے؟ اصل، جن میں سے 400 اصل معروف تھی شیخ محمد بن یعقوب کلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک۔ تو محدثین نے انہی 400 اصل میں بھی تحقیق کی اور جن کے اوپر ان کا اعتماد قائم ہوا انہوں نے اپنی کتابوں کی اسے زینت بنایا۔ لہذا یہ الکافی میں موجود روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام حطب کے دروازے کے اوپر موجود تھے، کھڑے تھے، وہو یناجی، کسی سے سرگوشی کر رہے تھے، وَلَسْتُ أَرَىٰ أَحَدًا، لیکن مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے ہوتا ہے کوئی دروازے پہ کھڑے ہو کے بات چیت کر رہا ہے، اگلا دکھائی نہیں دے رہا۔ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي لِمَنْ تُنَاجِي، تو میں نے کہا کہ میرے مولا آقا آپ کس سے مناجات کر رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا هَذَا عَامِرٌ الزَّہْرَائِيُّ، یہ جن کا نام ہے، یہ عامر زہرائی ہے، اتانی یسألنی، میرے پاس کوئی سوال کرنے آیا، وَيَشْكُو إِلَيْهَا، تو بعض شکوہ شکایت کر رہا تھا۔ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ كَلَامَهُ، کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی اس کا کلام سنوں۔ حکیمہ نے خود کہا کہ میں بھی سنوں تو صحیح، کیا سرگوشی کر رہے ہیں، اس کی آواز کیسی ہے، کیا باتیں ہیں۔ فقال علی، تو حکیمہ کو کہا امام رضا علیہ السلام نے، انکی ان سمعت بہ حممت سنتاً، سنا تو 1 سال بخار رہے گا، 1 سال بخار کی حالت میں رہو گی۔ فقلت یا سیدی احب ان اسمع، ٹھیک ہے قبول ہے، میں سننا چاہتی ہوں۔ فقال علی، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اسمعی، تو توجہ سے پھر سنو۔ فاستمعت، میں نے بھی کان لگا کے غور سے سنا، فسمعت شبہ الصفیر، تو سیٹی کی سی آواز آ رہی تھی، سیٹی کی آوازیں آتی ہیں اس طرح کسی اس سے مشابہ آواز تھی۔ وَرَكِبَتْنِي الْحُمَّةُ، اور اسی وقت میرے اوپر بخار مجھے چڑھ گیا، فَحُمِمْتَ سَنَةً، 1 سال میں اس میں پھر بخار کی حالت میں رہی۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے پاس واقعہ تھا، یعنی مومن جنوں کا واقعات، اور یہ سارے واقعات ختم ہو جائیں تو ایک ہمارے پاس احادیث کی روح سے بھی ایک دورہ اس کا ہو جائے گا۔ اگلی حدیث دیکھیں، نعمان بن بشیر کی ہے۔ کہتے ہیں نعمان بن بشیر، یہ بھی الکافی کی روایت ہے، اگرچہ یہ بھی معروف جو ہمارے پاس قواعد رجالی ہے اس کے اعتبار سے سندن ضعیف ہے، لیکن الکافی میں اس روایت کا ہونا، آیات و روایات سے نہ ٹکرانا، ایک نوع اس سے استفادے کی ہمیں فرصت مہیا کرتا ہے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کنت مزاملا لجابر بن یزید جعفی، میں ان کا ہمراہی تھا، جابر بن یزید جعفی، بڑی عظیم شخصیت گزری امام باقر علیہ السلام کے، یہ صحابی ہیں جابر بن یزید جعفی۔ ان کا قصور فقط یہ تھا کہ جو امام باقر علیہ السلام سے احادیث سے سنتے تھے تو اس میں صبر نہیں کر سکے اور بعض کو نشر کر دیا۔ ابو حنیفہ کے ساتھ ان کا بڑا ٹکراؤ رہتا تھا، اور ابو حنیفہ نے بڑے سخت الفاظ میں ان کی مذمت کی ہے۔ مثلا یہ دعویٰ کرتے تھے میں نے امام باقر علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لاکھ روایتیں نقل کی ہیں، اہل سنت کی سب حدیثیں ملا کے بھی 50,000 نہیں بنتی۔ تو ابو حنیفہ پھر یہ مذاق اڑایا کرتا تھا کہ تم نے 2 لاکھ کہاں سے سن لی، کل 50,000 بھی نہیں ہم تک پہنچی،
اور یہ اہل سنت کتب میں نقد ہے کہ یہ اپنی طرف سے حدیثیں گھڑا کرتا تھا جابر بن یزید جعفی، جبکہ گھڑا نہیں کرتے تھے جناب جابر بن یزید جعفی۔ امام باقر علیہ السلام کے طریق سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر روایات جمع کی تھیں اور وہ سنی تھیں۔ امام علیہ السلام انہیں نصیحت کرتے تھے کہ مت بیان کرو معاشرے کے اندر، وہ تمہیں جھٹلائیں گے۔ بہرحال جابر بن یزید جعفی ایک عظیم شخصیت گزری ہیں۔ فلما ان كنا بالمدینہ، کہتے ہیں نعمان بن بشیر ہم دونوں ساتھ تھے، مدینہ میں پہنچے، فدخل علی ابی جعفر، امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فودعہ، انہیں الوداع کہا، وخرج من عنده وهو مسرور، کہ وہ ان کے پاس سے آئے تو خوشی کے عالم میں تھے۔ حتی وردنا الاخیرج اول منزل نعدل من فید الى مدینۃ یوم الجمعہ فصلینا الزوال۔ اچھا، اس میں بعض کلمات ہمیں حل کرنے پڑیں گے کہ جو اخریجہ کہتے ہیں یہ پہلی منزل کو کہتے ہیں، صحیح؟ اس میں یعنی منزل کے اعتبار سے نا فرق ہے۔ مسافر کئی منزلوں پہ اوپر ٹھہرتا ہے، کوچ کرتا ہے، رکتا ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا کہ امام علیہ السلام کو الوداع کیا اور پھر ان کے پاس سے ہم نکلے، خوشی خوشی چلے گئے، یعنی جناب جابر تھے وہ خوشی خوشی امام علیہ السلام کے پاس سے گئے۔ پھر ہم اخریجہ میں یعنی پہلی جو منزل تھی ادھر ہم آئے مدینہ سے، مدینہ کی طرف۔ روز جمعہ تھا، ہم نے زوال کے وقت ظہر کی نماز پڑھی، تو پھر ہم نے ہمارے ساتھ ہمارے اونٹ کھڑے ہو گئے، تو ہم نے دیکھا اذا انا برجل طوال، ایک طویل قد و قامت کا ایک شخص ہے، آدم معہ کتاب، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب موجود ہے، فناولہ جابرا، تو جابر نے وہ کتاب لی، فتناولہ فقبلہ ووضعہ علی عینہ، تو وہ لیا، اس کو بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کو لگایا اور کہا کہ یہ محمد بن علی امام باقر علیہ السلام کی جانب سے جابر بن یزید جعفی کے لیے ہے، اور اس میں علیہ تین اسود رطب، کہ اس کو بند کیا ہوا تھا اور اس میں جو مٹی وغیرہ تھی، بقیہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، وہ اسی سے مشابہ ہے کہ جو پہلے ہم سن چکے ہیں۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے خادم ہر دور میں ایسے موجود رہے ہیں۔ البتہ اس کے اختتام کے اوپر بعض ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ہمیں آگے انشاءاللہ فائدہ دیں گی، لیکن اس کو ہم آگے پڑھیں گے کہ چھوٹے بچے ہیں وہ بعض اوقات تنگ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا وارد ہوا ہے۔ یہ کل ہمارے پاس بیان تھا، اس میں چونکہ واقعہ نیا نہیں تھا، ظاہراً آغاز اس کا نیا لگ رہا تھا، وہ آپ نے آغاز ملاحظہ کر لیا، بقیہ واقعہ آپ نے سنا ہوا تھا۔ ہم آ جاتے ہیں کافر جن کی طرف۔ کافر جن کو اصطلاح میں کہتے ہیں شیطان، کیونکہ جب بھی کلمہ آتا ہے من الجن والانس سے، یہاں پہ تو واضح ہے کہ انس اور جن کی تفریق ہو گئی، لیکن قرآن کریم میں جب عمومی طور پہ شیطان یا شیاطین آتا ہے، اس سے آیا مراد انس ہے یا جن ہے؟ اگر آیت کریمہ میں ایسا کوئی قرینہ موجود ہے یا ایسا کوئی کلام موجود ہے جس سے واضح پتہ لگا کہ شیاطین من الانس والجن، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلا شک و شبہ یہاں پہ انسانوں کو بھی شامل ہے اور یہ جنات کو بھی شامل ہے۔ لیکن اگر فقط خالی شیاطین آئے تو پھر کیا اس بارے میں حکم ہے؟ اس بارے میں عموماً علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر فقط خالی شیاطین آئے، وہ ہر دو کو بھی شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ سورہ بعض ہمارے پاس ہیں آیات جن میں شیاطین کی نسبت انس و جن دونوں کی طرف دی گئی ہے، جیسے سورہ انعام آیت نمبر 112 میں ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، یہ آیت دوبارہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن قرار دیا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے لیے دشمن نہ ہو۔ یہاں پہ بعض افراد ہوتے ہیں نا کہ صرف ایک رخ کوئی لینا چاہتے ہیں، محبت کے رخ کوئی لینا چاہتے ہیں، آرامش، نرمی، اسی طریقے سے الفت،
رفاقت، انہی موضوعات کو بس وہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ جو جنگ ہے، عداوت ہے، سختی ہے، انتقام ہے، برات ہے، ان کی طرف نہیں آنا چاہتے۔ مزاج مختلف ہوتے ہیں لوگوں کے، لیکن یہاں پہ ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ ایمان تب کامل ہوتا ہے کہ جب حمایت اور محبت جن سے کرنی ہے ان کی حمایت اور محبت کی جائے، اور جس سے دشمنی برتنی ہے اس سے دشمنی برتی جائے۔ جسے دشمنی کے طریقے نہیں آتے وہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ ذہن نشین کر لیں۔ جسے دشمنی کے طریقے یعنی دشمن کی پہچان اور دشمنی کے طریقے، دشمن کی پہچان جس کے پاس نہیں ہے اور جس کو اس دشمن سے دشمنی کرنے کا طریقہ کار نہیں آتا، وہ یقین جان لیں کہ مومن نہیں ہو سکتا۔ معیار ایمان وہ انہی چیزوں سے پتہ لگتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور ہم سوال ابھار کے اس بات کو حل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا، ان کا مونس، ان کا ساتھی زندگی کا، جسے جیون ساتھی بھی آپ اردو میں کہتے ہیں، اس کو پہلے خلق فرمایا یا دشمن کو؟ پہلے کون خلق ہوا؟ وہ کون ہے دشمن؟ ابلیس، شیطان۔ کون سا واقعہ پہلے ہوا؟ ابھی زمین پہ اترے نہیں آدم، دشمن پہلے ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دشمنی کب سے ہے آدم علیہ السلام کی، پھر بنی آدم کی دشمنی اسی طریقے سے۔ اس لیے کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس کے ساتھ دشمن نہ ہو۔ اس لیے جو اپنی زندگی میں دشمن شناسی نہیں رکھتا، شناخت دشمن نہیں رکھتا اور اس سے دشمنی کے طریقے کو نہیں جانتا، وہ دائرہ ایمان کے اندر زندگی بسر نہیں کر پاتا۔ لہذا محبت کرنے والوں سے محبت اور دشمنی کرنے والوں سے دشمنی، لیکن دشمنی کے طریقے مورد اور موقع کے اعتبار سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دشمن کے ساتھ ہر جگہ پہ ایک ہی جیسا سلوک ہے، اس کے لیے بھی اطاعت ہے۔ دشمنی کی شناخت بھی اطاعت معصوم سے ہے، اور دشمنی کرنے کا طریقہ کار اور اس طریقہ کار کا اس مورد کے اندر جس موقع کے مناسبت سے طریقہ کار، وہ بھی ہمیں اطاعت اہل بیت علیہ السلام سے پتہ لگے گا۔ اگر کسی جگہ پہ صلح کا موقع ہے تو صلح کرنا وہاں پہ اطاعت ہے، دشمن وہاں پہ تبدیل نہیں ہو جائے گا، لیکن یہ دشمن ہے جس کی طرف ہم صلح کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ بعض موقع ہیں جہاں پہ تلوار کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے، بعض جگہ صلح کے ساتھ استقبال کریں گے، بعض جگہ سکوت کے ساتھ استقبال کریں گے۔ لہذا سب موارد ایک جیسے نہیں ہیں۔ بہرحال سورہ انعام آیت نمبر 112 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر نبی کے لیے ہم نے کیا قرار دیا ہے؟ دشمن۔ اس دنیا کے اندر کوئی ایسی شے آپ نے دیکھی ہے جس کا دشمن نہ ہو؟ اسی لیے کمزور سے کمزور ترین شے وہ اپنا تحفظ کرنے کا طریقہ جانتی ہے۔ بہت ہی ضعیف اگر کیڑا ہے، آپ اس کی جان لینے کی طرف جائیں، اسے علم ہو جائے گا یا نہیں؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور وہ فوراً اس کا دفاع کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کرے گا یا نہیں؟ کیونکہ یہ زمین دشمنی کی جگہ ہے، تزاحم کی جگہ ہے۔ تزاحم سے مراد یہ ہے کہ ایک کا نفع دوسرے کے نقصان میں اللہ نے رکھ دیا ہے، یہ دور نہیں ہو سکتا۔ ایک کا نفع دوسرے کے نقصان میں، دوسرے کا نقصان آپ کا نفع۔ بھیڑیا اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا تو کسی کو تو کھائے گا، چونٹی اپنا پیٹ بھرے گی تو دانے کو چیرے گی، وہ دانہ پھر پودا بنے گا، وہ چونٹی اسے منہ لگا لے تو وہ دانہ نہیں بنے گا۔ ہر چیز اسی طریقے سے ہے۔ یہ ہے تزاحم کی دنیا۔ جہاں تزاحم کی دنیا ہو وہاں شریعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شریعت کی ضرورت فقط کمال سے تعبیر نہیں ہے کہ آپ نے کمال تک پہنچانا ہے، وہ اس کا ایک فلسفہ ہے۔ شریعت کا ایک بڑا فلسفہ یہ ہے کہ اس تزاحم کی دنیا میں زندگی بسر ہو سکے۔ لہذا دوستی دشمنی دونوں ہی اس زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ ہم نے ہر نبی کے لیے کیا قرار دیا ہے؟ عدو قرار دیا ہے۔ کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کا عدو اس زمین کے اوپر نہ ہو۔
اس لیے نبی کا بھی عدو موجود ہے، لیکن وہ عدو کون ہے؟ فرمایا شیاطین الانس والجن، انسانوں میں شیاطین اور جنوں میں شیاطین۔ ادھر ہمارے پاس اس اضافت سے پتہ لگ جاتا ہے کہ شیاطین فقط جنوں میں محدود نہیں ہیں، جنوں میں محدود نہیں ہیں بلکہ انس میں بھی پائے جاتے ہیں، اور ان کی آپ قدرت اور طاقت تو دیکھیں، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ وہی سے کام لیتے ہیں، وہی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بات اتارتے ہیں، صرف اور صرف آمنے سامنے سمجھانے کی صورت نہیں ہے، وہ یوحی بعضهم، ان میں سے بعض دیگر بعض کے دلوں میں بات اتارتے ہیں، اور بڑے خوبصورت کلام کو اور قول کو دکھلائیں گے، اور ایک دھوکے میں پھر انہیں مبتلا کیا جاتا ہے۔ لہذا اس آیت سے آپ یہ نکات دیکھیں، کیونکہ اب کافر جن پڑھنے لگے ہیں، تو کافر جن میں ایک کلمہ ہے شیطان۔ جب آپ شیاطین کہیں گے تو شیاطین کا کلمہ قرآن کریم میں انس و جن کو شامل ہو جاتا ہے، عموماً انس و جن کو شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض موارد ایسے ہیں کہ وہ صرف اور صرف جنات کو شامل ہے۔ پہلا تو ان میں کلمہ شیطان، خالی شیطان آئے تو علماء نے تحریر کیا ہے خالی شیطان وہ جن کو شامل ہے، بالخصوص ابلیس کو۔ شیطان ہوا ابلیس، وہی ابلیس شیطان ہے۔ قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا پہلا مصداق کون ہے؟ ابلیس۔ نمبر 2، بعض آیات ہمارے پاس ہیں، ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو شیاطین ہیں وہ جن شیاطین مراد ہیں، یعنی کافر جن مراد ہیں، انہیں شیاطین کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس متعدد آیات موجود ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن ابھی چونکہ اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے دیکھ سکیں گے، ٹائم آج ہمارے پاس کم ہے، ہم چند روایات سے آج استفادہ کرتے ہوئے بعض امور کو ملاحظہ کریں گے۔ اس میں پہلا امر تو یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ شیطان کا اطلاق سب سے پہلے جس ذات کے اوپر ہوتا ہے وہ ہے جن، کافر یا شریر جن۔ شیطان کی حقیقت کیا ہے؟ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بڑا خوبصورت کلام بیان کیا ہے۔ ملا صدرہ، کیونکہ آپ اسی سے پھر، کیونکہ وہ جن جو تنگ کرتا ہے، وہ جن جو جسم کے اندر دوڑتا ہے، وہ جن جو اذیت پہنچاتا ہے، وہ شیاطین ہیں سارے کے سارے، یعنی کافر جن ہیں، مشرک جن ہیں، وہ مومن جن نہیں ہیں۔ مومن جن ایسی حرکتیں نہیں کرتے، آپ اس کا باب پڑھ چکے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ شریعت میں کے احکام پہ عمل کرتے ہیں اور تابع ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام کے، اور مومنین کی مدد کرتے ہیں، اور روایات نے انہیں بھائی قرار دیا ہے۔ لیکن ایک وہ جن ہیں کہ جن کے بارے میں پناہ مانگی گئی ہے، جن سے دور رہنا ضروری ہے، جن کے واقعات عموماً سنے جاتے ہیں، وہ ہیں کافر جن۔ کافر جن کو کہتے ہیں شیطان۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب مفاتیح الغیب میں لکھتے ہیں اعلم ان حقیقت الشیطان جوہر نفسانی فعل الشر مبدأ الغلط فی الاعتقاد والفسوق والعصیان۔ شیطان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جوہر نفسانی ہے، اس کو انشاءاللہ کسی اور درس میں کھولیں گے کہ جوہر کسے کہتے ہیں، لیکن نفس رکھنے والا ایک جوہر ہے، شر کو انجام دیتا ہے، اور اعتقادات میں مغالطے سے کام لیتا ہے، خطا اور اشتباہات اس کے عقائد میں پائے جاتے ہیں، فسق اعمال میں فسق اور گناہوں کو انجام دیتا ہے، منشأ الوسوسہ، سارے وسوسے اسی سے پھیلتے ہیں، والمکر، ساری فریب اور مکاری بھی اسی سے ہے، والخدیعہ، اسی سے دھوکہ ہے، وَإِرَاءَةَ أَشْيَاءٍ لَا حَقِيقَةَ لَهَا، اور یہی شیطان ہے جو اس طرح سے ایک شے کو حقیقت بنا کے دکھاتا ہے کہ جس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے، ایک شے اس طرح سے سنوار کے ہمارے سامنے پیش کرے گا جس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ وَإِبْزَارَ الْبَاطِلِ فِي صُورَةِ الْحَقِّ، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرے گا۔ ہوتے ہیں نا کہ بہت ساری چیزیں باطل ہیں، ہمیں پتہ ہے باطل ہے، لیکن اس کے کوئی نہ کوئی پہلو پکڑ لیں گے، یار میں تو یہ اس وجہ سے کر رہا تھا،
جیسے آپ مختلف اپنے کلام میں بھی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، فلاں چیز ہے میں تو اس وجہ سے کہ وہ مثلا بڑا اچھا ہے، فلاں چیز ہے اس کا مجھے اس سے یہ فائدہ ہے، اس میں تو یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، ان بہانوں سے انسان اس کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ یہ شیطان ہے کہ جو انسان کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ وَإِلَّا زمین کے اوپر کوئی اللہ کی خلقت ایسی ہے کہ جس میں کوئی خوبی نہ پائی جائے، ایک شر پایا جاتا ہے تو ایک خوبی بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ کوئی بھی مثال ہے، مثلا چونٹی کو لے لیں، چونٹی میں ایک پہلو دیکھیں تو خوبی کا ہے، وہ کیا ہے؟ بڑی محنت کش ہے، محنتی ہے، بلبل کی طرح گیت گاتے ہوئے وقت نہیں گزار دیتی۔ لیکن دوسرا پہلو دیکھیں، بخیل ہے، جسد اس کا چھوٹا سا ہے، جمع کتنا کرتی ہے؟ اتنا جمع کرتی ہے کہ اسی کے انبار میں بعض اوقات مر جاتی ہے، اتنا جمع کرتی ہے، بخیل ہے وہ۔ کوئی اور آپ صفت لے لیں، آپ کو مرغہ لے لیں، مرغ کو اگر آپ دیکھیں بڑا غیرت مند ہے، اس کے اندر غیرت ہے، وہ مرغیوں کے قریب نہیں آنے دیتا، یا صبح سویرے اٹھ کے آواز لگاتا ہے۔ دوسری طرف سے دیکھیں تو اس میں ممکن ہے کہ چند نقائص آپ کو سامنے نظر آ جائیں، نقائص متعدد روایات نے اشارہ بھی کیا، حتیٰ کہ اس کے گوشت کو خنزیر الطیور کہا گیا ہے۔ البتہ علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ پرندہ ہے، یعنی وہ مرغی مراد ہے کہ جو جلال ہو، یعنی غلاظت کھانے کی عادی ہو چکی ہو وغیرہ، ہر چیز اسی طریقے سے ہے۔ لہذا یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ابزار الباطل فی صورت الحق، باطل کو ظاہر کرنا حق کی صورت میں، جیسے آج کل یہ مسائل، ہمارے سیاسی مسائل چلتے ہی رہتے ہیں، ہوتے ہیں نا، اگر پرانے دور میں پہنچ جائیں تو پھر تو اور ہی بڑے مسائل ہوتے ہیں، ہم تو آج کے دور کے شبہات میں آگے پیچھے ہل کے رہ جاتے ہیں۔ مثلا امام علی علیہ السلام کے دور میں دین اسلام کا سارا لوگوں کے درمیان جو حقیقی ترجمانی اور مرکزی شخصیت تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اب ان کے بعد امام علی علیہ السلام جانشین تھے جسے معاشرے نے قبول نہیں کیا فوراً۔ اب ادھر جب جنگیں ہوئیں تو رسول اللہ کو معیار بنایا، کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، ایک طرف کہا جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، بعض لوگ اس طرف حمایتی ہو گئے، بعض ادھر حمایتی ہو گئے، اور خوب جنگ ہوئی اس میں۔ آج بھی وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے اگر بحث ہو۔ جب معاویہ کے ساتھ لڑائی ہوئی تو کہا کہ وہ بھی تو دین کی بات کرتے ہیں کہ قصاص لینا ہے خلیفہ سوم کا، ادھر خلیفہ راشد ہیں۔ اب ادھر آج بھی یہ والی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے پاکستان میں آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں آج بھی سیاست دانوں کے اوپر شدید بحث شیعوں کے درمیانی شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا یہ خان صاحب آئے پہلے، جب خان صاحب آغاز میں آئے تھے تو تب انہوں نے بڑے نعرے بلند کیے تھے کہ یہ جو خود کے شملہ آور ہیں، جب پتہ ہوتا ہے تو کیوں نہیں پکڑتے ہیں، ان کے کلپس بنے ہوئے ہیں، اور ہم اس طریقے سے کریں گے، فلاں کریں گے، حمایت شیعوں کی بھی کی، ادھر سے حمایت طالبان کی بھی کی، بہرحال آ گئے اقتدار میں۔ اب جب اقتدار میں آئے تو سارا کا سارا ان کا رجحان کس کی طرف تھا؟ آل سعود کی طرف۔ آل سعود، حتیٰ کہ ملائیشیا کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا جس میں پاکستان کو اقتصادی بہت بڑا فائدہ تھا، چھوٹا فائدہ نہیں تھا اقتصاد کی دنیا میں، کیونکہ عمران خان کی اصل شخصیت اسی سے پہچانی جاتی تھی۔ وہاں سے بن سلمان نے فون پہ آرڈر جاری کیا اور وہ چیف سمیت وہاں پہ چلے گئے، اور پھر ایک دو دن میں کوئی آپس میں ہوئی ہیں ان کی میٹنگز، اس کے بعد وہ جگہ چھوڑنے سے پہلے اسی بیرون ملک میں انہوں نے عالمی سطح پہ اعلان کیا کہ ہم وہ تعلق ہمارا کوئی میٹنگ سے نہیں ہے۔ اتنا ابھی تک ماضی میں کوئی بھی ہمارا حکمران نہیں جھکا، کوئی بھی نہیں جھکا، بہرحال بالکل ہی پلٹا کھایا۔ وہ جو شیعوں کی باتیں تھیں وہ ساری بھول گئے، علماء سے ملنے سے انکار کر دیا، اس لیے ابھی جتنے عالم ان کے حق میں تھے وہ سارے ابھی برے طریقے سے لعن طعن کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ جا کے ملیں، اکثر بیشتر انتہائی برے طریقے سے لعن طعن کرتے ہیں کہ جنہوں نے بڑا ایک مجمع کو اٹھایا، خود کا شملہ ہوا، خبر بھی نہیں لی، بلکہ الٹا جو ہے وہ جو شہداء ہیں ان کے لیے نامناسب کلمات کہے گئے، کوئی حکومتی ان کے لیے رعایت نہیں۔ اب ہوا یہ کہ اقتدار سے اتر گئے۔ اب پہلی تصویر آپ نے دیکھی،
اب اقتدار سے اترے تو پتہ ہے پاکستان میں دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، سب کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ مرد آباد امریکہ۔ اب ایک ایسے شعار کا سہارا لیا جائے جس کی وجہ سے پھر ہیرو بنا جا سکے، تو مرد آباد امریکہ کا شعار بلند کیا، اور وہ ابھی شعار کی وجہ سے ابھی دیکھیں پھر شدید بحث مباحثہ جاری ہے۔ اب وہ ماضی بھول جائیں گے کیا ہوا؟ یہ ہے کہ حق کی صورت جو ہے نا، وہ باطل کو ابزار الباطل، باطل ظاہر کرتے ہیں لیکن حق کی قالب میں، قالب حق ہے، اندر باطل ہے، ظاہر اچھا ہے، خلیفہ سوم کے قصاص نعرہ اچھا ہے، اس کے پیچھے فتنہ ہے موجود، اس کے پیچھے خلیفہ راشد سے ٹکر ہے۔ صفین میں ظاہر قرآن ہے جو نیزوں پہ اٹھا لیے گئے، اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو میرے سر پہ چھوڑ دو، کیونکہ بالآخر پاؤں میں روندا جائے گا قرآن۔ آپ ابھی بھی تصور کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی آئے، دو افراد کی، وہ قرآن پاؤں میں سب کے روندا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ایک اثر ہے یا نہیں؟ یا آپ قرآن کے ساتھ ساتھ علم ہی لے لیں، علم گر جائے گا، پارا پارا ہوگا، پاؤں میں کچلا جائے گا، تو وہاں پہ اس کا مقابلہ کریں گے افراد؟ ایک مشکل پیش آ جائے گی۔ جنگ صفین میں یہی ہوا، امام علی علیہ السلام کہتے رہ گئے، انہوں نے آگے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ لہٰذا آپ نے شیطان کے چہرے دیکھے، یہ حقیقت شیطان ہے۔ اگر ہم ان 5-6 نکات کو لے لیں تو ہمارے سامنے حقیقت شیطان آشکار ہو جاتا ہے۔ میں دوبارہ یہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ حقیقت شیطان کیا ہے؟ جوہر نفسانی، ایک جوہر ہے، یعنی ایک مستقل وجود اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خلق کیا۔ نفسانی، نفس رکھتا ہے، جان رکھتا ہے، اور نفس ہے اس کا، روح ہے اس کی۔ فاعل الشر، نمبر 3، شر کو انجام دینے والا ہے۔ مبدأ الغلط فی الاعتقاد، عقائد میں اشتباہات کا شکار ہے، اشتباہات کا منبع ہے، یہاں سے اشتباہات شروع ہوتی ہے اعتقادات میں۔ شیطان ہے جو عقائد میں اشتباہات ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ عمل کی دنیا میں فسوق والعصیان فی الاعمال، اعمال میں فسق اور عصیان، معصیت اور نافرمانی پہ ابھارتا ہے۔ نمبر 6، منشأ الوسوسہ والمکر والخدیعہ، تمام وسوسوں، دھوکہ، فریب، اس کا جڑ ہے اس کی۔ نمبر 7، اراء اشیاء کو ایسے دکھانا لا حقیقت لہا، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دکھائے گا اس طرح کی جیسے حقیقت ہے لیکن اس کے ماوراء کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابظہار الباطل فی صورت الحق، باطل کو ظاہر کرتا ہے لیکن حق کی صورت میں۔ یہ سب سے مشکل ترین مرحلہ یہی ہوتا ہے۔ امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، روایات میں وارد ہوا ہے سب سے سخت ترین وقت جو پڑے گا حتیٰ شیعوں کے اوپر، وہ یہی والی چیز ہے۔ مثلا روایات میں غیبت نعمانی میں وارد ہوا ہے کہ آسمان کے اوپر سے ندا آئے گی امام زمان علیہ السلام کی، جبریل ہیں کہ جو ندا دیں گے، اور سارے کے سارے لوگ پوری دنیا میں اپنی اپنی زبانوں میں سنیں گے، اور پتہ لگ جائے گا سب کو کہ امام زمان علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ لیکن اسی وقت شیطان اوپر چڑھے گا، آسمان کی بلندیوں پہ جائے گا، اور وہاں سے ایک ندا دے گا، اور وہ ندا سارے اپنی زبانوں میں سنیں گے، اور ندا یہ ہوگی کہ خلیفہ سوم کا انتقام لینے کے لیے نکلو، وہ مظلوم قتل کر دیے گئے۔ اور جب یہ ندا آئے گی تو سارے کے سارے دل جو ہیں وہ شک میں مبتلا ہو جائیں گے کہ پہلی شیطان کی ندا تھی یا دوسری شیطان کی ندا تھی، سوائے ان لوگوں کے کہ جو اس عقیدے کا اظہار غیبت امام زمان علیہ السلام میں کرتے رہے۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے آسمان سے ندا آئے گی، جو اس عقیدے کا قائل تھا وہ کہ وہ پہلی ندا امام مہدی علیہ السلام کی، وہ پہچان لے گا۔ ان کے علاوہ بقیہ ان کے لیے سخت ترین مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ جو ہے نا ابزار الباطل فی صورت الحق، یہ سب سے خطرناک ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ إِبْلِيسَ لَمَّا تَمَّتْ حِيلَتُهُ عَلَىٰ آدم، پھر آگے انہوں نے واقعہ ذکر کیا ہے۔ شیاطین کس طریقے سے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کیونکہ اب ہم شیاطین سے مراد جن شیاطین لیں گے، کیونکہ اصل ان کی وہی ہے۔ یعنی آپ سے کوئی ہم سے سوال کرے ہو، کہتے ہیں نا اصل ماڈل اس کا کیا ہے،
ایک ہے نا یہ چائنا ماڈل ہے، چائنا ہر چیز ہی بنا لیتا ہے، چاہے جاپان کی ہو چاہے جرمنی کی ہو، وہ ہر ایک بنا لیتا ہے۔ آپ کہیں گے یار اس کا اصلی ماڈل کیا ہے، مثلا آپ کہیں گے جاپان ماڈل ہے مثلا، یا اس کی اصل کیا ہے جرمنی ماڈل، تو پھر کہیں گے ہاں یہ چائنا ماڈل ہے۔ جن اور انس میں شیاطین کا ہونا، شیطان اصل میں کون ہے، جن یا انس؟ جن ہے۔ دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ آگ سے بنا ہے، احسنت، ایک اور ابلیس، کیونکہ ابلیس کی اولاد ہے نا شیاطین ساری، جو ابلیس کے پیرو ہے اسی کو شیطان کہتے ہیں۔ ابلیس خود بھی شیطان کہلاتا ہے، لیکن شیطان کون کہلائے گا؟ جن اور انس میں سے بھی یہ جو 6-7 امور، جس ذات میں بھی یہ 6-7 امور پائے جائیں وہ شیطان ہے، لیکن شیطانوں میں اصل کیا ہے؟ جن۔ آئیں اب ہم ان جن شیاطین کے بارے میں کچھ احادیث کو تیزی سے دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر آج کا کلام ختم کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام سے روایت ایک مروی ہے، زہد کتاب میں ہے، صحیح سند روایت ہے، وہ پہلے پڑھ دیتا ہوں، پھر اس سے متعلق 2-3 روایتیں پڑھ کے اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ زہد کتاب قدیم کتابوں میں سے ہے۔ حسین بن سعید احوازی رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی امام معصوم کے گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ احواز میں ان کی قبر مبارک بھی ہے۔ زہد، صرف زہد سے متعلق ساری حدیثیں انہوں نے اکٹھی کی، اور جو انہوں نے صحابی تھے، حتیٰ کہ امام غالباً امام تقی علیہ السلام یا امام عسکری علیہ السلام آخری ائمہ علیہ السلام کے یہ صحابی ہیں، ان کی وہ کتاب ہم تک پہنچ بھی گئی۔ اسی کتاب میں زہد کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ جمیل بن بکیر نے نقل کی امام باقر یا امام صادق علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں ان آدم علیہ السلام قال، آدم علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی، یا ربی سلط علی الشیطان، تو نے میرے اوپر شیطان کو مسلط کر دیا۔ ادھر کون سا شیطان مراد ہے؟ ادھر تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا سوائے وہ جن کی اولاد ابلیس۔ ابلیس چونکہ جن کی اولاد ہے نا، اس لیے وہی شیطان ہے ادھر۔ وَأَجْرَيْتَهُ مِنِّي مَجْرَ الدَّمِ، اور تو نے میرے خون کے دوڑنے کی جگہوں پہ اسے دوڑایا ہے۔ اس سے علماء استفادہ کرتے ہیں کہ ہاں بدن کے اندر دوڑ سکتا ہے، روح کے اندر نہیں دوڑ سکتا، بدن میں دوڑ سکتا ہے، روح کو قابو نہیں کر سکتا انسان کی۔ ابھی وہ اقوال پڑھیں گے، بعض اقوال کیا ہیں، بعض نے کیا کہا، اگلے درس میں انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن اس روایت کے اوپر غور کریں۔ شیطان جن میں سے ہے، وہ شیطان، یہ روایت صحیح سند کہہ رہی ہے کہ اجریتہ، تو نے اس کو دوڑایا ہے، منی مجرى الدم، میں میرے خون کی جگہوں کے اوپر، یعنی رگوں کے اندر دوڑتا۔ فاجعل لی شیئا، تو کچھ میرے اوپر رحم فرما، کچھ تو ہمارے لیے قرار دے رب۔ فقال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم جعلت لک ان من ہم من ذریتک بسیئۃ، میں نے تیرے لیے قرار دیا ہے کہ تیری ذریت میں سے جو بھی ایک برائی کا بھی ارادہ اور قصد کرے، لم تکتب علیہ، تو وہ برائی اس کے لیے لکھی نہیں جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوگا، برا اثر موجود ہے، لکھی نہیں جائے گی، صحیح، لکھی نہیں جائے گی یعنی سزا نہیں ملے گی۔ وہ تو جب کڑوی چیز کھائیں گے کڑواہٹ تو ملے گی، چیز جلائیں گے تو سیاہ تو ہو جائے گی، صحیح، لکھی نہیں جائے۔ لم تکتب علیہ فإن عملها کتبت علیہ سیئات، اگر برائی انجام دے دے تو ایک برائی لکھی جائے گی، اللہ کے بہت احسانات میں سے ایک برائی لکھی جائے گی۔ ومن ہم منہم بحسنۃ، اگر ایک کسی نے نیکی انجام دی، فإن لم يعملها، اگرچہ اس نے عمل نہیں کیا ابھی نیکی پر، کتبت لہو حسنۃ، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ لہٰذا ان چیزوں پہ بہت غور کریں، ایک دوسرے کے بارے میں بالخصوص نیکی کا سوچیں، کبھی برائی کا نہ سوچیں، یہ ویسا وہ ویسا، آنکھوں سے اشارے کرنا، خاموشی سے بات چیت کرنا، انتہائی منفی چیزیں دور جاہلیت کی عادات میں سے ہیں، اندر کے انسان کو داغدار کرتی ہیں۔ لہذا من ہم منہم بحسنۃ فإن لم يعملها کتبت لہ حسنۃ، ایک نیکی انجام دے گا
تو اس کے لیے لکھ دی جائے گی وہ نیکی، اگرچہ اس نے انجام نہیں دی۔ اس لیے نیک نیتی ہر ایک کے لیے سوچیں۔ بے شک اگلے نے آپ سے برائی کر دی، اگلے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، اچھا سوچیں اس کے لیے، اثرات ہیں اس کے۔ وَإِنْ هُوَ عَمِلَهَا، اگر اس نے اس نیکی کو انجام دے دیا، كُتِبَتْ لَهُ عَشَرَةٌ، تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ آدم علیہ السلام راضی نہیں ہوئے، کہا یا ربی زدنی، اتنا تو نہیں۔ دیکھیں نا، ایک برائی کہنے تو ایک برائی انجام دے تو لکھی جائے گی، انجام نہیں دے تو لکھی نہیں جا رہی، تو چھوٹی چیز تو نہیں۔ اور اچھائی، ارادہ کیا اچھائی کا تو لکھ دی، انجام دے دے تو 10 اچھائیاں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا زدنی، کیونکہ اپنی ضروریت کا پتہ تھا، صبر تو ہونا نہیں ہے ان سے، یہ گناہوں میں پڑے رہنے۔ انہوں نے کہا زدنی یا رب۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعلت لک ان من عمل منہم سیئۃ، اگر تم میں سے کسی نے ایک برائی کو انجام دیا، ثم استغفر، اور پھر استغفار کیا، غفرت لہ، معاف کر دیا میں نے۔ آدم علیہ السلام نہیں راضی ہوئے، کہا زدنی، مزید۔ پتہ ہے ضروریت کیسی ہے، تو کہا مزید۔ کہا جعلت لہم التوبہ، میں نے ان کے لیے توبہ رکھ دی ہے۔ او قال بسطت لہم التوبہ، میں نے توبہ ان کے لیے پھیلا دی ہے۔ حتی تبلغ النفس ہذہ، جہاں تک کہ یہاں پہ سانس آ جائے، یہاں تک پہنچے، گلے کے اندر جب سانس اکھڑتا ہے اور نزاع کی حالت میں فرشتہ کھینچتا ہے، تو آخری جو رمق ہوتی ہے سانس کی، اگر اس وقت بھی جا کے کہہ دیا اس نے، یعنی نزاع کے موقع کے اوپر وارد ہونے سے پہلے اور موت کا شکار ہونے سے پہلے اس نے توبہ کر لی، تو میں نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اس کے اوپر آدم علیہ السلام نے کہا یا ربی حسبی، اب بہت ہے، اب میں راضی ہوں، اب کافی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ لہٰذا یہ جو شیاطین گھومتے پھرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر فضل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ اسی سے مشابہ ہے لیکن یہ ٹو دا پوائنٹ ہے۔ بحر الانوار سے میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، جلد نمبر 60 صفحہ 329۔ وہ حدیث صحیح سند تھی، ان احادیث کی سند موجود نہیں ہے لیکن مطلب اس سے تکرار ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امام معصوم علیہ السلام سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ان الشیطان لیجری من ابن آدم مجرى الدم، میں فرزندان آدم کے خون کی جگہوں کے اوپر، رگوں کے اندر شیطان دوڑتا ہے۔ قال ما منکم من احد الا ولہ الشیطان، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے لیے ایک شیطان نہ ہو، کوئی شخص ایسا نہیں ہے۔ یہ عرفاء اور علماء اخلاق بہت ذکر کرتے ہیں اس روایت کا، بہت زیادہ۔ کوئی شخص ہم میں سے ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک شیطان مختص ہے، شیطان ہے۔ قیلا ولا انت یا رسول اللہ، پوچھا گیا کیونکہ رسول اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے تو خود رسول آپ کی ذات بھی مبرہ ہے یا آپ کے لیے بھی ایک شیطان ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے لیے بھی ہے۔ ولا انا الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور وہ میرے ہاتھوں کے اوپر اسلام لے آیا ہے۔ آخری آج کے دن کی حدیث سنیں، یہ بھی بحار الانوار جلد نمبر 60 صفحہ 332 سے نقل کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم، یہاں پہ قلوب کا لفظ آیا اس لیے بعض نے اس سے روح مراد لیا ہے، لیکن اس کے اوپر بقیہ تبصرے ہیں کہ ادھر قلوب سے مراد آیا روح ہے یا یہی بدن ہے۔ شیاطین اگر بنی آدم کے قلوب کے ارد گرد جمع نہ ہوتے اور اکٹھے نہ ہو جاتے، یعنی گرفت میں نہ لے لیتے، لَنَظَرُوا إِلَى مَلَاكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یہ بنی آدم آسمانوں اور زمین کے ملاکوت کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان الشیطان لا یجری من ابن آدم مجرى الدم، بنی آدم کی رگوں کے اندر دوڑتا ہے۔ الا فضیقوا مجاریہ بالجوع، بھوک کے ذریعے سے اس کے دوڑنے کی جگہوں کو بند کر دو، یعنی شہوات کا شکار ہوگے تو بھاگے گا، وہ روزہ رکھ لو اس کا گلا گھٹ جائے گا، وہ آ کے آپ کے پاس آ نہیں سکے گا۔
باقی انشاءاللہ تعالی کافر شیطان کے حوالے سے ہم قرآن کریم کی آیات اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔